الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے کہا وقت پر نماز پڑھنا، پھر کون سا؟ کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، پھر پوچھا گیا کون سا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو آج کے اس 30ویں رات کے درس میں ہم آپ کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ہمارا معاشرہ اس تعلق سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر بولنا بیکار ہے، والدین کے حسن سلوک کے تعلق سے، اس لیے کہ بولنے سے بڑھ کر ہمیں اپنے پریکٹیکل لائف پہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو بولوں گا، آج سے 1400 سال پہلے نبی پر آیتیں اتری کیا، اللہ کے نبی کیسے تھے والدین سے حسن سلوک کرنے میں، اور اللہ کے نبی کے والدین کیا تھے یہ بھی جاننا چاہیے ہمیں، اور ساتھ میں حضرت انبیاء علیہم السلام، صحابہ اکرام اور ہمارے اسلاف اپنے والدین سے حسن سلوک کیسے کرتے تھے، اور آج کی نسل اپنے والدین سے کیا کر رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا اللہ کا حق اور دوسرا ہوتا ہے بندوں کا حق۔ اسے بولتے حق اللہ اور اسے بولتے حق العباد، بندوں کا حق۔ بندوں کے حق میں سب سے مقدم والدین کا حق ہے۔ کس کا ہے؟ والدین کا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا حق ذکر کیا، ساتھ میں وہیں والدین کے حق کو ملا کر ذکر کیا ہے۔ کئی آیتیں ہیں، سورۃ النساء میں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کو عربی میں بولتے آیت الحقوق العشرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں 10 حقوق کا ذکر ہے۔ پہلا حق کیا؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں دیکھیں، اللہ کے حق کے بعد دنیا میں کس کا حق ہے؟ والدین کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کرنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو تاکید ہے وہ صرف جو ہے ہماری شریعت میں نہیں ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، سورہ بقرہ میں ہے، وہاں بھی کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو تاکید اور حکم ہے، یہ صرف اللہ کی نبی کی شریعت میں نہیں بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی الحمدللہ تھی چیز وہ۔ اور آپ دیکھیں سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے انشکر لی ولیوالدیک۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کیسے کرنا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کیسے کرنا؟ اگر اس کو سمجھنا ہے تو سفیان رحمہ اللہ کا یہ قول جو ہے ہمیں اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے تم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو، ویسے اپنی 5 نمازوں میں اپنے والدین کے لیے اگر تم دعا کرتے ہو تو گویا تم نے ان دونوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کی اور شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو دن میں کتنے مرتبہ نماز پڑھتے ہیں ہم؟ 5 نمازوں میں والدین کے لیے دعا کریں۔ اور یہاں خواتین بھی ہیں قابل ذکر، اس میں ایسے بھی ہوں گے جن کی شادی ہوئی، غیر شادی نہیں ہوئی، لیکن ان تمام خواتین سے ہمارا کہنا یہ ہے، آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا اپنے بچے کو سب سے پہلے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور وہ لا الہ الا اللہ بولنے کے واسطے ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ آپ لوگ بول کے دیکھا؟ ہاں، نہیں، ہر ہونٹ نہیں لگ رہے تھے۔ اب ہمیں بچے اگر وہ کلمے میں اگر رے آتا تو تکلیف ہوتی،
اگر دوسرا تو ادا کرتی ہوتی. بولتے ہیں ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ کوشش کرنے والا ہی بول سکتا ہے لا الہ الا اللہ. کتنا آسان ہے. آپ لوگ سب بول کے دیکھو لا الہ الا اللہ. ہونٹ لگتے نہیں. لا الہ الا اللہ سب سے پہلے یہ سکھانا چاہیے. دوسری چیز ہم اپنے بچوں کو جو دعا سکھاتے یہ دعا سکھانا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے. افسوس کی بات ہوتی ہے زندگی کے تجربات ہمیں بتاتے ہیں. میں حیدرآباد میں ایک علاقہ ہے چنتل میٹ, وہاں ہے مسجد سعد. ماشاءاللہ حیدرآباد فی الوقت اب اہل حدیث اور سلفی مساجد میں 250 سے کراس کر گیا ہے. ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. ہر مہینہ ایک مسجد اوپن ہوتی. سبب کیا بولے تو وہاں جمعیت و جماعت علماء کے ہاتھوں میں ہے, اس وجہ سے کام ہو رہا ہے. ہاں یہ کام اگر یہاں بھی ہو گیا نا ماشاءاللہ ہر مہینہ ایک مسجد بنتی کوشش کرے تو وہ مسجد ساتھ میں جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھا تھا تو مسجد میں بچے کھیل رہے تھے تو بچہ نے بلایا پوچھا کیا کون آپ لوگ؟ بولے ہمیں فلاں کے بیٹے اپنے اپنے باپ کا نام بول رہا ہے. اس میں پتہ نہیں کون حنفی کون اہل حدیث تھے. ان بچوں سے میں نے پوچھا آپ کے ماں باپ آپ کے دعا سکھائے کیا بھی دعا سکھائے؟ اس نہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اگر دعا نہیں سکھائے تو بھلا بتائیے وہ بچوں کے اندر ماں باپ کے اندر سے جو ہے رحم کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. رب ارحمہما اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر. اس کا ترجمہ یہ کما ربیانی صغیرا جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں کیا کیا ہے پالا پوسا ہے. تو کیا کرنا اسے کیا بولتے ہیں تطلاتی زبان. رب ارحمہما نہیں بولنا تھا لب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیسا بولتے ویسا سکھانا ان کو. اور ماشاءاللہ سکھائے تو اس دعا کا اثر آپ دیکھیں گے بچوں کے اندر کیا ہوتا ماں باپ کے تعلق سے رحم پیدا ہوتا. یہ آج ہم اپنے بچوں کو دعا نہیں سکھائے کیا سکھائے ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار یہ ہو سکھا کر بلا بتا سکھا دلے مگر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا نہیں سکھائے. اور ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں صلاح البدیر مدینے کے امام ہیں. انہوں کبھی نماز پڑھے تو یہ دعا آیتیں ضرور پڑھتے ہوں. ان کی تقریباً مہینے میں 4 نماز بولے تو ان کی باری آئے تو یہ پڑھنا چنو وقضى ربك الا تعبدوا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فل پڑھتے ہوں. تو اس طریقے سے ہم لوگ بھی آیتیں بار بار پڑھنا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو بتانا چاہیے. اچھا یہ آیتیں پڑھا میں والدین سے حسن سلوک وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما. اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ماں باپ کیا ہو جاتے بوڑھے ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرماتا ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے کو پہنچ جائیں یا ان دونوں میں سے دونوں پہنچ جائیں تو کیا کرنا کہا فلا تقل لہما اف. ان کو اف تک نہیں بولنا. اف کسے بولتے یہ چف آواز آئی یہ چف نہیں کرنا. اتنا جب نہیں کرنا والا تو والدین کو کیسے مار سکتے؟ اگر اف نہیں بول سکتے تو والدین کے ساتھ جھگڑا کیسے کر سکتے؟ اگر اف نہیں بولنا ہے تو والدین کو گھر سے نکالنا کیسا ہے؟ اف اگر نہیں بولنا بولے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں کرنا بڑی چیز بھی نہیں کرنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما جھڑکنا بھی نہیں. اب مثال کے طور پر آج کی نسل دیکھتے ہیں کہ تو بلا بولے تو جا تمہیں جا لے جاؤ. اب میں تو بولتی لے لے جاؤ تمہیں جب اٹھا لے جاؤ کیا تمہیں کیا کرتا ہے میرے ساتھ. فلا تنهرهما جھڑکنا نہیں. اور جب بھی غصہ یا بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ سے الگ ہو جائیں سامنے نہیں رہنا. آج کل کی اولاد ایسی ہے چٹکیاں مار کو بولتی ہے تمہیں پیدا کرے گیا مجھے تمہیں کیا کر ڈالے میرے ساتھ. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اور کہا وقل لهما قولا کریما. بات کرے تو عمدہ بات کرنا. کیسے رہنا انداز کیسے رہنا بولے تو جیسے ایک غلام آقا سے بات کرتا نا ویسے بات کرنا. وقل لهما قولا کریما. اور دیکھو اللہ کیسے بولتا ہے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. ان کے سامنے بڑھے تو کیسے کرنا ایسے معلوم ہونا کہ جیسے کوئی پرندہ اپنی ماں کے سامنے پر بچھا کر عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ تواضع کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ویسے بیٹھنا من الرحمہ. اور ان کے حق میں کیا دعا کرنا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن کریم میں اور مختلف آیتیں بھی ہیں. اور سوال یہ آتا ہے کہ باپ کا درجہ بڑا ماں کا درجہ بڑا؟ ماں کا درجہ بڑا ہے.
اگرچہ نسب باپ کے ساتھ لکھتے ہیں مگر ماں کا درجہ بہت بڑا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جگہ تذکرہ فرماتا ہے اس کا. یہاں دیکھیے حملتہ امہ وہنًا علی وہن. عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے نا، کمزوری پر کمزوری رکھتی ہے. جب حمل پیٹ میں رہتا ہے تو ماشاءاللہ ماں اپنے بچے کے واسطے سفر بھی نہیں کرتی، 3 مہینے تک کہیں بھی نہیں جاتی. اب اس کے بعد چڑھتے بھی نہیں، 4 5. ایسا ہوتا ہے کہ ماں اپنے وجود کو مطلب کیا کر کے خطرے میں ڈال کے ایک کو نئی زندگی دیتی ہے. ایسا ہے اصل میں. حملتہ وہنًا علی وہن، کمزوری پر کمزوری. اچھا اب یہ غیر شادی شدہ لوگ زیادہ ہیں، اسی لیے ایک بات یہ ہے، حالت حمل میں عورت کو کھجور زیادہ کھانا بولتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ بولتا ہے وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. کھجور کا درخت، ناریل کے درخت کیسا کرتا وہ حالت حمل میں پیٹ میں بچہ رکھ لے گا، کیسا ہلا دیں گے درخت؟ وہ ہو سکتا کیا؟ معمولی درخت ہو سکتا، لیکن کھجور کے درخت کو ہلانا سمجھ میں نہیں آتا. یہ صرف کرامت سے کم نہیں ہے، یہ کرامت ہی چھو تمہیں ہلاؤ ہمیں ہلا دیں اسے، ایسا لگ رہا ہو. کیا ہے؟ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. تازہ کھجور گرے، بولا فَكُلِي وَاشْرَبِي، اے مریم تم کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. دیکھو، اور اس سے ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے، خواتین دیکھیں حالت حمل میں ماں جتنی نیک بچہ ہوتا ہے، نیک بنتا ہے. آج ہماری خواتین حالت حمل میں نماز بھی نہیں پڑھتی، چوٹی بھی نہیں ڈالتے، پرانی نائٹی پہننے کے بڑا چمٹا لگا لے گا، یہ ریموٹ رکھ لے گا، فلمیں دیکھتے رہتے. پاکستانی سیریل ہماری عورتوں کے دماغ کو خراب کرنے والی سب سے خطرناک چیز، فل پہن لے گو، لپسٹک لگا لے گو، اسلام کے نام پر دھبا ہے یہ. یہاں کی فلمیں دیکھو بس ہوگا، شارٹس دیکھو، ریل دیکھو بس ہوگا. اب مسلمانوں کی ریلیں دیکھو، ہمارے خواتین پورے خراب ہو رہی ہیں. صحیح بات ہے، حقیقت ہے. اگر یہ بات نہیں بولے تو خواتین کو ہضم نہیں ہوتا، یہ بات ہے. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کرے بولے تو بھی یہ لوگ سنے تو دوسروں نے جا کے بولیں گے، اس لیے بولے بات سمجھ میں آ رہی بات. تو حضرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کہ والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے. کئی حدیثیں ہیں اللہ کے نبی، اچھا بتا رہا تھا نا میں، کیا ہے وہ اپنے کمزوری پر کمزوری کر کے الحمدللہ وہ مطلب کیا کرتی ہے؟ بچہ جنتی ہے. وہاں کیسے کہا؟ سورہ احقاف میں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. کہا مجبوری کے ساتھ پیٹ میں رکھتی ہے اور مجبوری کے ساتھ کیا ہے وہ مطلب وہ بچہ جنتی ہے. تو ماں کا درجہ بڑا ہے باپ سے. دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی آتے ہیں، شاید ان کا نام ہے حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ، بعض روایتوں میں ہے. وہ آ کر پوچھتے یا رسول اللہ دنیا میں حسن سلوک کی زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کی نبی فرماتے امک، تمہاری ماں. پھر پوچھتے تمہاری ماں، تمہاری ماں، 3 مرتبہ کہیں بولے ہیں. 4 مرتبہ ہے تمہارے باپ، کئی کو بولے 3 مرتبہ، وہ بھی دیکھ لو. اس لیے کہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ اس کے 3 اسٹیجز ہیں بچے کے ساتھ. ایک ہوتا ہے مرحلہ حمل کا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے رضاعت کا، دودھ پلانے کا، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے حضانت کا، اس کی دیکھ بھال کا. سمجھ میں آ گیا؟ سب سے پہلے حمل، اس کے بعد دودھ پلانا، اس کے بعد نگرانی، اسے بولتے ہیں حمل، رضاعت اور حضانت. یہ 3 اسٹیجز رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ذکر فرمایا ماں کا، اور 4تھی مرتبہ فرمایا تمہارے باپ. تو یہ حدیثوں کو رکھ کر علماء ایسی بات بتاتے ہیں کہ اگر ماں باپ دونوں مل کو بلائے تو ماں کے پاس جانا. سنیں یہ بات، یہ دونوں مل کو اگر کس کے پاس جانا؟ ماں. اس لیے اللہ کے نہیں بولے ماں بول، باپ ہی نہیں بولنا میرے پانی سے پیدا ہو جاتا رہے تو نہیں بولنا. اس لیے کہ یہ درجہ اسلام کا دیا ہوا ہے، ہمارا درجہ نہیں ہے یہ ماں کا. بلکہ ایسے لگتا ہے نفل نماز میں بھی اگر ماں باپ بولے تو نماز چھوڑ جا سکتے. ماشاءاللہ اسلام کی تعلیم یہ ہے. نفل نماز میں بولے جاؤ دروازہ کھولو، نماز چھوڑ جا سکتے. ماں باپ کو درجہ اتنا بڑا ہے اسلام میں. کئی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل؟ آپ نے کہا اللہ پر ایمان لانا. کون سا ہے؟ کہا جہاد کرنا. اور آپ نے فرمایا بر الوالدین. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھلی باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے، انہوں جو بولتے وہ سننا. آج کی نسل میں والدین کچھ نہیں ہے بچوں کی نظر میں. وہ کیا سمجھتے ہیں بولے تو باپ کا تو کون کی مرد ہے، ماں کا تو کون کی عورت ہے سمجھتے. لیکن ماں باپ کا جو درجہ اصل ہے نا، انسان کو اس وقت معلوم ہوتا جب انہیں باپ بنتا. صحیح ہے نا؟ یہ انسان باپ بنے تو میرا باپ کون ہے بلکہ معلوم ہوتا.
اور ماں بھی، لڑکی بھی سچ، اسے ماں کب معلوم ہوتی؟ جب انہیں ماں بنتی، اس درجے میں آ کر معلوم ہوتا ہے۔ کئی حدیثیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کی جو ہے نافرمانی تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، دنیا میں اگر اللہ ہم سے راضی ہونا بول کے دیکھ لانا تو والدین کو دیکھ لینا۔ آپ نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پانا ہو تو والدین راضی ہونا، اگر والد راضی نہیں اللہ راضی نہیں ہوتا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دیکھو حضرت یوسف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، ابراہیم علیہ السلام سے کون راضی؟ حضرت اسماعیل سے کون راضی؟ ابراہیم، اس لیے کہا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، حضرت اسماعیل سے اللہ راضی ہے۔ کیوں راضی ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم راضی ہے۔ سمجھ میں آیا نکتہ؟ ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم راضی ہیں، تو کیا ہوا؟ ماشاءاللہ حضرت اسماعیل سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو دنیا میں ہم والدین کو دل دکھا کر کے، ان کو رلا کر کے اللہ کی رضامندی کو ہرگز پا نہیں سکتے، لیکن ہمارے تخریج جو ہوتی ہے نا، اس میں صحیح حدیثیں، ضعیف حدیثیں پوری آتی ہیں۔ ہمارے پاس معاشرے میں کیا کہ واقعہ بولتے ہیں، علقمہ، کیا نام ہے اس کا؟ علقمہ ہے کیا؟ شاید ان کو کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا، نبی کے پاس جا کے بولے تو بولے ان کی ماں کیا حسن سلوک کرتے، کیا نہیں برا سلوک کرتے، ان کی ماں کو بلا لگاتے ہی ماں نے معاف کرتے ہی کلمہ ادا ہوگا، کہتے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ یہ واقعہ سنے ہوں گے اب اس سے پہلے، لیکن واقعہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب یہ والدین کا حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مطلب نیک حسن سلوک کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے مقام و مرتبے کو پہچانیں۔ دو، تیسرا ہے کہ ان کا ادب کریں۔ آج کے زمانے میں بچے ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ کے سامنے پیر پھیلا لگے رہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اگر رہتے نا، بیلٹ سے مار لیتے تھے آرام سے، کیا ہو گیا پیر ہٹاؤ، کیا ہو گیا پیر کر رہتا ہو، تم ہٹ کے بیٹھو۔ غلط بالکل نہیں، ادب ہونا چاہیے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا نام بولے تو بھی ادب سے لینا۔ آپ کے والد کا نام بولیے؟ عبدالسلام۔ کیسا بولنا؟ آپ بولنا میرے والد کا نام جناب عبدالسلام صاحب ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے میرا نام؟ میرے والد کا نام میں بولا عبدالہادی، تو اس وقت عمرآباد میں پڑھتے ہوئے میرے وارڈن تھے، انہوں بولے کیا جی تمہیں کیرلا والے کی طرح بولتے، نہ بول رہے ہیں بولے عبدالسلام، عبدالہادی نہیں سے بولنا جناب عبدالہادی صاحب، سکھاتے ہیں سر۔ اچھا ہو گئی بات، اپنے والد کا نام بھی ادب سے لینا، والدہ کا نام بھی ادب سے لینا، محترمہ ایسا بولنا۔ ہاں، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمارے اندر نرمی کا انداز آنا۔ اب مثال کے طور پر کیا ہوتی ہے، پکا کے لا کے رکھتے ہیں، کون کھانا چاہیے، یہ انداز بہت خراب ہے۔ یہ اگر ہم بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہوتا کیا، بعد میں بچے مطلب بہت تکبر والے بن جاتے۔ ویسٹرن کلچر میں دیکھتے کیا ہے معلوم ہے حال امریکہ وغیرہ کا، ہمیں تو وہاں نہیں گئے، سنتے ہیں بات۔ یہ حالت یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے خلاف کیس کرتے ہیں۔ 18 سال کے ہو گئے تو بچوں کو پورا حق ہے کہ نعوذ باللہ اپنے والد کے خلاف کیس کرے، اپنے والدہ کے خلاف کیس کرے۔ یہ ویسٹرن کلچر کے اندر ماں باپ کا درجہ کیا، اسلامی تعلیمات کے اندر ماں باپ کا درجہ کیا، ادب سے بیٹھنا ان کے سامنے بیٹھا تو، بلکہ موبائل کا دور ہے نا، علماء یہ بھی بتاتے جب اپنے والدین کے سامنے بیٹھتے جیب سے موبائل بھی نہیں اٹھانا۔ اب کہاں ہے، اٹھا لے گا، موبائل نہیں ہے میرے پاس، بتاتا ہوں میں کیا بولو کیا ہے، اچھا ہے، دیکھتے رہتے، نہ ماں کی طرف دیکھتے نہ باپ کی طرف دیکھتے۔ اور بعض لوگ یہ ضعیف حدیث بھی لاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اسے حج کا ثواب ملتا، سنیں آپ لوگ، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر ویسا تو خالی ماں باپ گھر لگے بیٹھنا ہمیں حج کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھا ایک پروگرام میں ایک مولوی صاحب آگے بیان کر رہے ہیں، سب بولا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر بولنے کی باقی تھا اس میں سب لوگ بول ڈالے۔ اب میں دیکھا اتنے سالوں سے ہم اس لائن میں ہیں نا، ہم نے یہ حدیث معلوم نہیں ہوئی نا، اور انہیں مسلم کا حوالہ دے رہی ہوں نا، کہاں ہے حدیث ہی نہیں ہے ویسی۔ اپنے والدین کو دیکھنا صحیح ہے، لیکن حج عمرے کا ثواب کہاں ہے؟ تو ایسا لا لیتے چیز یہ بھی اس لیے کہ صحیح حدیث سے آتی نا، ساتھ میں ضعیف حدیث سے ملا کے بولنا پڑتا ہے، جو بات ہے وہ بولنا۔ اور والدین کا ادب کیا ہے بولے تو انہوں جو بات بولتے ہیں وہ سننا، اور خصوصاً جب بچہ شادی کے مرحلے میں آتا نا، اس وقت ماں باپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بچوں کے حق میں بہتر رہتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو کیا دیکھتے کوئی بھی لڑکی کی دھن لے کو شادی کرا دلو اسے، وہ کیا ہے، وہ
میل فیمیل ہوتا چاہے سو اور کیا بھی نہیں ہے. جیسے بولتے نا کیا کہ اردو میں آتا ہو اجلا دیکھا پسلا پٹا ہے نا، ویسا ہے قصہ ہے. کون تم بھی گوری دکھ جاتی کچھ ہوتا اسے دیکھ لیتے تھے، لیکن شادی کے بعد آ گئے تو اس کے عیباں دیکھے تو پسند ہی نہیں آتے اسے. اب نعوذ باللہ کہ والدین اتنی مطلب آج کی نسل اتنی خراب ہے، شادی کرنے لائے تو دیکھو بیٹے تمہارے واسطے یہ بیوی ہے بولے تو آج کی نسل پوچھتی ہے ابا تمہارے واسطے کر نا میرے واسطے کر رہے ہیں. یہ بھی ہے نا، مطلب بالکل گستاخانہ برداشت نہیں ہوتے. یہ بچپن سے دینی تربیت نہیں کرنے کا نتیجہ ہے. تو ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے میں ماشاءاللہ کیا رہتی ہے، بھلائی رہتی ہے. کیوں؟ دیکھو وجہ کیا بولیے، ماں باپ کا فیصلہ جو تھا بہت بہتر رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کے جسم میں جو خون دوڑتا ہے وہ ماں باپ کے جسم میں بھی وہ خون دوڑتا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں جتنا جانتے کوئی بھی نہیں جانتا. خالہ، چاچا، طیبہ، ٹیچر، انہوں سب دوسرے کیٹیگری میں آتے ہیں. ماں باپ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے. پریکٹیکل لائف میں ہمیں دیکھنا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک میں معاملہ کیا ہے. انہوں جو بولتے بات ماننا، اللہ اکبر. ہمیں کتنی مثالیں دیکھتے. بنی اسرائیل کے 3 لوگ غار میں گئے نا، اب بارش سے چھپنے کے واسطے پانی وہ چٹان آ کے جو ہے بارش اب مونگ گیا. اس میں سے ایک آدمی بولا اللہ یہ میں اپنے بچوں کو مطلب بھوکا بلکتے ہوئے دیکھا، وہ ماں باپ کو وقت سے پہلے جا کے دودھ دینا بھول گیا میں، لیکن رات بھر ماشاءاللہ میں اپنے والدین کے سراہانے کھڑا رہا. کیا کرنے کے واسطے؟ دودھ دینے کے واسطے. اے اللہ یہ عمل تجھے پسند ہے تو میں اس عمل کا وسیلہ لے کر دعا کرتا ہوں چٹان کو جو ہے ہٹا دے. کس سے؟ غار کے منہ سے. ماشاءاللہ دعا بولتے نا ایک ہتھیار ہے نیک عمل میں. الحمدللہ اتنی قوت ہے چٹان ہٹ گئی. تو ایسا ہے والدین کا درجہ. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو بات ہے، ہم تاریخ اور سیرت کا اگر قرآن کا مطالعہ ایسے معلوم ہوتا ہے، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نبیوں کی عادت ہے. یہ سمجھ گئے؟ آج کی درس کی اہم چیز آپ لے جاؤ یہاں سے. والدین حسن سلوک کرنا کس کی عادت ہے؟ نبیوں کی شان ہے. کتنی مثالیں دیں آپ. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، بیٹا کافر تھا، بیٹا آجا بیچ میں موج آئی، پہاڑ پہ چڑھ کے ڈوب کے مر گیا. مگر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے. دلیل کیا؟ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. انہوں بولتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر اور میرے والدین کو مغفرت فرما دے. بولتے وہ دونوں مسلمان تھے، اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. سمجھ میں آیا؟ نوح کے والدین مسلمان. اور آگے بڑھتے ہیں ماشاءاللہ. والدین حسن سلوک دیکھو کتنی مثالیں ہمارے سامنے قرآن میں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو. اللہ اکبر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ. اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. حالانکہ کافر ہے، پنڈت ہے، بت بناتا ہے، کفر و شرک کی جو ہے نجاست ہے، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے جس احترام سے بات کرتے نا وہ بہت اچھی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہ بتا کر کے، ابراہیم جب اپنے کافر باپ کے ساتھ ادب سے بات کر رہے تھے تو ہمیں اپنے مسلمان ماں باپ سے اس سے اچھا انداز میں بات کرنا. یا ابتی آئے میں تڑپ جا رہی. اور بات کرنے میں انداز میں تو کیا بولتے ہیں، دیکھو ایسا نہیں بولے تو جاہل ہے. تو ہم یار اسلوب یہ نہیں بولے تو جاہل ہے، بلکہ بولے میرے پاس علم آ گیا ہے. تو جاہل ہے، میرے پاس علم آ گیا ہے، اس میں کون سا اچھا ہے؟ میرے پاس علم آ گیا ہے. اگر تو جاہل ہے بولتے تو غصہ آ جاتا تھا. اور اس کے بعد دیکھو اللہ تعبد شیطان کی بات مانا. اسی پر دیکھو انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، تمہیں رحمان کی طرف سے عذاب بھی پہنچ سکتا. یہاں دیکھو علماء جہاں عذاب کا ذکر آتا ہے وہ رحمت کا ذکر نہیں آتا. ان یمسک عذاب من الرحمن وہاں بولنا تھا من الجبار من القہار بولنا تھا، لیکن بولے کیا؟ رحمان. بولے اللہ کی رحمت کو پانا ہے تو ایمان لا لو. اور بولے جذبات میں آ کے بولے وغفر لی ابی، میرے باپ کو بخش دے تو. اللہ نے سورہ ممتحنہ میں کہا ابراہیم تمہاری پوری زندگی نمونہ ہے لوگوں کے واسطے، مگر ایک بات میں تم نمونہ نہیں ہو. کیا؟ تم نے اپنے کافر مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. سمجھ میں آ گیا؟ نہیں دعا کر سکتے.
حضرت ابراہیم بولتے بولتے انہیں باپ بولا ذرا خاموش ہو جا تو، اگر تو اپنی دعوت توحید سے باز نہیں آیا تو میں کیا کروں گا، تجھے مار مار کے پتھر سے ختم کر دوں گا۔ اور ابراہیم نے دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ دیکھو باپ جو ہے کافر ہے مگر بیٹا نبی ہے، اولوالعزم ہے، اللہ کے خلیل ہیں۔ انسان توحید پایا تو کتنی عزت میں رہتا ہے، کفر و شرک کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کیا ذلت ہوتی ہے۔ دیکھو اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو لے کر آئے گا، ان کا باپ بھی آئے گا۔ کون باپ؟ آزر۔ 2 جگہ ہے قرآن میں، وہ سورہ انعام میں بھی ہے اور سورہ انبیاء میں بھی ہے۔ اذ قال لأبيه آزر، بعض لوگ بولتے ہیں آزر چچا ہے مگر آزر باپ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ابراہیم ذرا دیکھو اپنے پیروں کی طرف۔ وہ کون؟ ابراہیم کا باپ آزر تھا نا، کفر و شرک میں وہ کیڑے کی شکل میں لایا جائے گا۔ یہ کون؟ اولوالعزم پیغمبر کا باپ، کفر و شرک کی وجہ سے اللہ کیڑے کی شکل میں لائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھ کر کہیں گے اے آزر، دنیا میں تجھے بولا تھا میری بات مان لے بول کو، تو نہیں مانیا نا۔ اور حضرت ابراہیم اللہ سے کہیں گے اللہ دنیا میں دعا کر کو آیا، آخرت میں رسوا نہ کر، اس سے بڑے رسوائی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ابراہیم اس کو اپنے پیروں سے رون دو، رون کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ جب ہدایت پر ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی ہدایت کے لیے بھی ترسنا ہمیں۔ کتنے لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں، ماں باپ حنفی رہتے ہیں، سب میں رہتے ہیں، چھوڑنا نہیں ان سے، ماشاءاللہ باقاعدہ کھینچنا، ان کے لیے دعا کرنا، سب کرنا۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، یہ 2 مثالیں ہو گئیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ماں ہے ان کو باپ نہیں، کسے؟ عیسیٰ کو۔ اسی لیے دیکھتے ہیں عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کون؟ مریم کے بیٹے۔ منہ کھول کو بات کرے تو پہلا جملہ بولا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے انجیل دیتا اللہ، وجعلنی نبیّا وجعلنی اینما کنت، اس کے بعد کہا وبرم بوالدتی۔ یہاں دیکھیے بولتا اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ بولتے اللہ نے مجھے اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، میں مانوں گا۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں حضرت زکریا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد، ان کا نام کیا ہے؟ یحییٰ۔ یحییٰ شاید نبی ایسے 2 ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، اس میں عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ہیں، یہ دونوں خالہ کے بیٹے، کزنس۔ تو حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، یہ اپنے والدین حسن سلوک کرنے والے۔ تو اس سے مثال کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ نبیوں کی شان ہے یہ۔ اچھا، سب سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید سب سے زیادہ رسول اللہ نے کی۔ اور اس وقت مجھے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں رسول اللہ کے والدین کا انجام کیا ہوا۔ بریلوی مکتب فکر میں دیکھتے ہیں، عمرآباد کے طلبہ کے ساتھ 2024 میں شاید میں گیا تھا ٹور پہ، اجمیر جا کے آیا میں، اجمیر جا کے کئی جا کے آیا، اس لیے گئے تھے عبرت دیکھنے کے واسطے، اور بچوں کو بلا جا کو اس لیے بتائے، بات بولیں گے تمہیں صبح اجمیر جا گئے بول کو، کئی گئے اس وضاحت کر دیتے ہیں کیوں گئے، بچوں کو بتانے کے واسطے کہ دنیا شرک کے دلدل میں کیسے پھنسی، یہ بتانے کے لیے کہ توحید کی ذمہ داری کتنی عظیم ہے۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ایک وہاں درخت جیسا ہے، اس میں وہ خواجہ معین الدین چشتی نا نام ان کا، خواجہ معین الدین چشتی، ان کے نام کو کیا کیا ہے؟ رسول اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کو ہے نسب میں، اس میں لکھو ہے خواجہ عبداللہ، اللہ کے والد کا نام، اللہ کے نبی کے والد کا نام، اور اس کے بعد آمینہ کا نام خواجہ آمینہ لکھ کر آئی ہے، علیہ السلام لکھا ہے عبداللہ کے ساتھ، اور آمینہ کے نام علیہ السلام لکھا ہے۔ نبی کے والدین کا حکم کیا ہے یہ بات یاد رکھیے، حضرت ابراہیم کے والد بھی کیا تھے؟ کافر تھے، نبی کے والدین بھی کافر ہیں۔ اب یہ بات بولے تو لوگ بولتے ہیں کیا تمہیں شاکنگ نیوز بول لینا، مجھے شاکنگ نیوز نہیں، حقیقت ہے، نہیں بولو نا، تو مجھے برداشت کرنا نہیں ہو رہا ہے، آنکھ سے پانی آ جا رہا ہے، کیوں آتا؟ اللہ کے فیصلے ہوتے نا ویسے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو ماشاءاللہ باکمال خواتین میں سے بنایا، تو بیٹے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ شاید ماں کے پیٹ میں تھے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حسد نہ تھا، یتیم ہو گئے، علم یجدک یتیما فآویٰ، اب یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور اس کے بعد جب شاید 6 سال کی عمر تھی، سیرت پڑھا تو معلوم ہوتا ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔
اب سوال یہ ہے کہ نبی کے والدین کافر کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ عبد المطلب کے دین پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا نا، وہ بتوں کا دین نہیں تھا، وہ توحید پرستوں کا دین تھا۔ وہ یہ کافر کیا کرے، قریش کے لوگ، عبد المطلب کے لوگ کعبۃ اللہ کے اطراف میں 360 بتوں رکھو، بولے یہ اصل میں ابراہیم کا دین ہے، وہاں سے چل کے آیا ہوا۔ عبد المطلب دادا ان کو سکھائے، اللہ کے نبی کے والد بھی وہ 63 بتوں کے دین پر رہے، آمینہ کا حال بھی وہ رہا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بچپن میں کیوں انتقال کر گئے؟ سیرت پڑھاتے فائدہ ہوتا ہے، میں جائیں پڑھاتا ہوں سیرت کا فائدہ سن لیجیے کیا ہے۔ اگر یہ بڑے ہوتے نا، بڑے ہو کر اللہ کے نبی کفر میں کھینچ سکتے تھے، اسی لیے ہٹا دیا۔ سمجھ میں نہیں بات؟ بڑے ہوتے تو کھینچتے تھے، اس لیے ختم کر دیا۔ اچھا، یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے۔ کیا فیصلے؟ ایک آدمی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے میرے والد کہاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی کیا بولنا؟ تمہارے والد کے بارے میں اللہ آپ نے کیا کہا؟ ابی و اباک فی النار، بولے میرے باپ تمہارے باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ تو ہمیں اپنے بارے میں نرم رویہ نہیں اپنانا۔ کیا بھئی ہے رسول اللہ اتنے بڑے جا کے ان کے ماں باپ جہنمی بولتے ہیں نا، بلکہ بعض بریلویوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا زیادہ ان کا ذکر نہیں کرنا آتا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو دنیا کا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہوا تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے بولے، مگر یہ بات آپ نے کہا کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے واسطے مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ کا باپ بدعتی ہے، آپ کی ماں حنفی ہے، آپ کی ماں فلاں ہے، فلاں کچھ نہیں، کافر بھی رہنے دو، چاہے فرقہ پرست طاقت ہو، کوئی جمع سے رہنے دو، مگر جو ہے والد ہی ہے۔ تو ویسے ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید مکہ سے مدینہ جا رہے تھے یا مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے، ایک جگہ نام تھی ابوا، قصد نہ آتا ہے ابوا، وہ جگہ تھی۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں یاد آ گئی۔ کیوں گئے قبر کے پاس؟ اچانک ایسے ہی نہیں گئے، گزرتے ہوئے مطلب راستے میں پڑ گئے، اس کے بعد سفر کر کو نہیں گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ جو بول رہا ہوں؟ سفر کر کو نہیں گئے، راستے میں جاتے ہوئے وہ جگہ پڑ گئی۔ سو بس یہ بولیں گے اللہ کے نبی کافر ماں کی خبر کی چلے گئے، بالکل نہیں، جاتے جاتے 5 وجوہات بتائے اس کی علماء، اس کی ضرورت نہیں ہے، گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں یاد آ گئی، بولتے وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگے، اتنا روئے شاید صحابہ بھی رو پڑے۔ اس کے بعد ہوا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ گئے۔ آپ نے کہا اے اللہ تو مجھے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت دے دے، جذبات میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم وہ غلطی نہ کرو جو ابراہیم نے کی ہے۔ کیا غلطی؟ وہ اپنی باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ اللہ کے نبی ہٹے نہیں، جذبات میں آ گئے، ماں کے احسانات یاد کر لیے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اللہ تو مجھے مغفرت کی اجازت نہیں دیتا، کم از کم زیارت اور جانے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے لطف تھا معاملہ، گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کے پاس کھڑے رہے، احسانات کو یاد کر کے روتے رہتے، واپس ہو گئے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ نبی کے ماں کافر تھی، یہ حالت ہے، اگر مسلمان ہوتے نبی کیا نہیں کرتے؟ پیچھے سمجھ میں آتی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی ماں کو تو دیکھے نہیں، بچپن میں چلے گئی، مگر جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا رضاعی ماں، ان سے بڑا حسن سلوک کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دیکھو کیسا حسن سلوک، جب ایک مرتبہ ایک رضاعی ماں آ گئی، پتہ نام کیا تھا وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور حسن سلوک فرمایا۔ یہ ہوتا ہے والدین ساتھ حسن سلوک۔ اب ہم جو ہے نبیوں کی مثالوں کے بعد صحابہ کی تربیت میں آتے ہیں۔ صحابہ میں ماشاءاللہ ایک سے ایک مثالیں والدین ساتھ حسن سلوک کی۔ کیا مثالیں ہیں؟ سب سے پہلی مثال ہمارے پاس ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی، انہوں بھی اپنے والدین سے حسن سلوک کرتے تھے۔ بات آ گئی ابو بکر کی، دیکھو اللہ اکبر، بولتے عائشہ رضی اللہ عنہ جب میں مسلمان ہوئی تو میں نے اپنے پورے خاندان کو مسلمان پایا، دین پر تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا؟ ابو قحافہ، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ڈئی مار کو تھے۔ ابو بکر نے اپنے باپ کو اپنے گود میں اٹھا لیا، کہ گود میں اٹھائے، چلنے نہیں ہو رہا ہے، اٹھا لے کو جا کر نبی کے پاس پیش کریں گے بول کے۔ اب ابو بکر نبی کو کیا ہونا؟ سسر، ابو قحافہ دادا سسر، سوچنا صحیح ہے؟ ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلوک کرتے تھے، دیکھو آپ نے ابو بکر سے کہا ابو بکر
बुजुर्ग वालिद को जाकर गोद में उठा ले का ना मजबूर तो आ जाता था ना मैं ससुराल से उसने सलूक दे कैसा है। और इससे ये भी मालूम होता है कि माँ बाप होते हैं और सास ससुर भी वालिदा वालिद के दर्जे में आते हैं। ये मान के हमें चलना चाहिए दुनिया में। इसलिए क्या हुआ उसके बाद आपने कहा कि ये डई मारे ना, काला रंग छोड़ के दूसरा रंग मारो तुम्हें, अल्लाह के नबी ने उस मौके पर फरमाया। इसी तरीके से हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा जानते हैं, ये अबू बकर की बेटी है, अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा। उनकी जो माँ थी वो काफिरा थी। हज़रत अबू बकर ने कहा अगर मुसलमान हो तो मैं साथ में रखता हूँ, अगर तुम ईमान नहीं लाए छोड़ो, ईमान नहीं लाए छोड़ दो। वो अस्मा बिनत अबी बकर की जो माँ थी ना काफिरा थी, बार बार अस्मा के पास आती थी। अल्लाह के नबी आके पूछे या रसूल अल्लाह मेरी माँ काफिरा है, बार बार आती है, क्या करूँ? आपने कहा सिली उम्मकी व इन कानत काफिरा, अगरचे वो काफिर है तब भी उनसे हुस्न सलूक करो। और कुरान में हमें ताकीद है, कहा क्या कहा, व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, उनसे हुस्न सलूक करो। तो ये मिसालें और आती हैं आगे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, अशर मुबशरा में से हैं। देखते हैं उनकी अम्मी क्या करती, साद नबी पर ईमान लाए, नबी के बाद जब तक मानते रहेंगे क्या भी खाती नहीं हुई, जब धूप में खड़ी जाती। सूरह अनकबूत में आए वह इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लक बिही इल्म, तो बोले अल्लाह के नबी के पास बोले या रसूल अल्लाह मेरी माँ से कहते हैं क्या करूँ मैं, ज़रा सब्र करो। आखिर में आयतें उतरी, देखो वालिदैन की बात मानना, मगर अल्लाह की नाफरमानी में वालिदैन की बात नहीं है। अगर आपके माँ बाप आपको बोलते दरगाह को जाओ नहीं जाना, अगर आपके माँ बाप आप कुफ्र पे बोलते बिदअत उठाते नहीं जाना, ऐसा हो गया था। और उसी तरीके से हम देखते हैं सहाबा इकराम में और दो तीन मिसाल हैं। एक सहाबी का नाम है हारिसा बिन नुअमान रज़ी अल्लाह अन्हु। ये कैसे, अल्लाह के नबी मेराज को गए तो आपने हारिसा बिन नुअमान को अपने सामने चलते देखा, बुला के पूछा हारिसा क्या बात है कि तुम जब जन्नत चलते हुए देखा, तो ये बोले या रसूल अल्लाह कुछ बड़ी नेकी नहीं, एक नेकी है, वो क्या है, वो नेकी ये है जब मैं अपनी माँ के साथ होता हूँ उसने सलूक करता हूँ, अपनी माँ को चोटी भी डालता हूँ, अपनी माँ को खिलाता भी हूँ, और मेरी माँ बात करती ना मुझे समझ में नहीं आता, बहुत सब्र करता हूँ मैं, और बाहर से लोगों को बुला के मेरी माँ क्या बोलती वो लोग समझ के तो मैं भी समझ जाता हूँ, या रसूल अल्लाह ये नेकी है जिसकी वजह से आपने मुझे जन्नत में आगे चलते हुए देखा। इसी तरीके से हम देखते हैं सहाबा इकराम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, बेहतरीन मिसाल। अबू हुरैरा कौन जानते हैं ना, 7 हिजरी में मुसलमान हुए, 7, 8, 9, 10, 11 5 सालों में माशाल्लाह 5000 हदीसें याद करें। कितने साल? 5000, 5500 हदीस हैं। इनसे ज़्यादा सहाबा कोई हदीस का हाफिज़ नहीं है। अच्छा, एक दिन रोते हुए आए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के पास। गीरत कैसी है देखो, अल्लाह के नबी ने पूछा अबू हुरैरा क्यों रोते हो? तो या रसूलल्लाह मेरी माँ आपके ख़िलाफ़ बोलती है, वो सुनने बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। अबू हुरैरा बोलते हैं रसूलल्लाह आपके ख़िलाफ़ बोलती मेरी माँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे रोते रहे। तो अल्लाह के नबी से दरख्वास्त की, मैं यहाँ एक जुमला बोलता वो हदीस में नहीं है, वो क्या है? अबू हुरैरा शायद ये समझे मैं इस्लाम ला के अकेला जन्नत में चला गया, जिससे मैं पैदा हुआ अगर उन्हें जहन्नम में चले गई तो, अगर मैं उसे जो है इस्लाम नहीं दिलाया तो अल्लाह ताला मुझे पूछता ना क़यामत में, इसलिए तड़प अपने माँ बाप के वास्ते। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या कहा, या रसूल अल्लाह मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ कीजिए आप। किससे बोले? नबी से बोले। अल्लाह के नबी हाथ उठाए, कैसे दुआ करे? बोले अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। दुआ करी नहीं। यहाँ हज़रत अबू हुरैरा उठ कर घर जा रहे हैं। उलमा बोलते अबू हुरैरा घर जाने से पहले दुआ पहुँच गई। क्या दरवाज़ा मार रहे जा करके, दरवाज़ा मारे तो हो रहा क्या, अबू हुरैरा ज़र्रा ठहरो, उमामा नाम बाद जिक्र कर रहे हैं, नाम की ज़रूरत नहीं, इबरत असल में है। तो दरवाज़ा मारे, बोले ज़र्रा ठहरो आता हूँ, आती हूँ। बाद में देखते हैं अबू रज़ी अल्लाह अन्हु वो हमाम से निकल गुस्ल करके निकलती हैं और बोलते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, माशाअल्लाह इस्लाम ला गए। थोड़ी देर पहले रोते हुए आए, वो आंसू गर्मी के थे शायद वो, लेकिन जब आए तो कहा या रसूल अल्लाह आपकी दुआ ने अल्लाह को कबूल कर लिया है, मेरी माँ मुसलमान हो गई है। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जब तक माँ ज़िंदा थी बड़ा हुस्न सलूक करते थे।
روایتوں میں آتا ہے یہ خطبہ سعود الشریم حفظہ اللہ کا حرم مکی کا سب سے طویل خطبہ 36 منٹ کا، اگر آپ ہے تو سن کر دیکھو، اللہ اکبر۔ سعود الشریم تو اپنے اوپر کیا بھی مطلب کنٹرول کر پاتے نہیں، اتنا روئے خطبے میں، اور سعود الشریم رونے میں خطرناک رونا شروع کرتا، بس ختم۔ اس میں سے لوگ بولتے کیا کرتے، گھر کے دہلیز پر کھڑے ہو کر بولتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اماں، اے امی جان اللہ تعالیٰ کی آپ پر سلامتی ہو۔ انہوں بولتے اللہ کی سلامتی ہو، انہوں بولتے اے ماں تیرے اوپر اللہ رحم کرے، کھڑے کو بات کر رہی سوئی ہے۔ اچھا کون بولتے، ابو ہریرہ بولتے اے اللہ میری ماں پر رحم کر، تو وہاں سے جواب آتا اے بیٹے تم نے بڑھاپے میں میرے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ ماشاءاللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنی ماں سے حسن سلوک کرتے تھے، بلکہ حج کو بھی نہیں گئے جب تک زندہ تھی، بلکہ دعا قبول ہو گئی، نارے جہنم سے بچ گئے، شاید خوش ہو گئے ہوں گے، ایک دن آ کے بولتے یا رسول اللہ آپ اور ایک دعا کرنا، کیا بولے تو 2 دعائیں کرنا۔ دعا کیسی ہے دیکھو، دعا کرتے فوراً قبول ہو جائے۔ کہا اللہ کے رسول ذرا ایسا دعا کرو کہ قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مومنین کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت آ جائے۔ اور دیکھو ماشاءاللہ اب دنیا میں شاید کسی مکتب فکر کا ادنا سا مسلمان بھی ہے ابو ہریرہ جانتا ہے، نہیں جانتا؟ سب جانتے، دعا کرو۔ اچھا یہ دعا قبول ہو گئی، ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کے واسطے قضا لو، ہو گئی۔ اب دیکھو میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ اور ماں کے لیے دعا کی ہوگی، آج بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اس دعا کی برکت کا نتیجہ ہے یہ۔ اسی طریقے سے اور بہت سی باتیں ہیں، اسلاف کی مثالیں ایسی ہیں، والدین سے حسن سلوک کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرتے تھے۔ اب مثال کے طور پر مجھے ایک نام یاد آتا ہے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا۔ انہوں کیا کرتے، خواب کی تعبیر بتانے والے، اپنی ماں کے پاس چلے جاتا، ایسا رہتے دیکھو انہوں اپنے ماں باپ سے آنکھ ملا کر بات بھی نہیں کرتے تھے، سر اٹھاتے نہیں تھے۔ اور ایک ہے نام ہے ابن عون المزنی رحمہ اللہ کا۔ ایک دن بازار میں بھاگ کے جا رہے ہیں تو پوچھے کہیں کو بھاگ رہے ہیں، تو بولتے ہیں اصل میں اللہ کی نافرمانی کر لیا میں۔ تو لوگ پوچھے کیا نافرمانی کرے، تھوڑی دیر پہلے ماں سے بلند آواز سے بات کر لیا میں، حالانکہ ماں باپ کے ساتھ پست آواز میں بات کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس گناہ کا احساس مجھے اتنا ہے کہ میں بازار جا کے 2 غلام خرید کر اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں میں۔ ہمیں بھی اسے کرنا، اگر ماں باپ سے اگر بری بات کر ڈلے ہیں، ان کو جھڑکا ہے، کچھ بھی کرے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ زندہ ہوں تو ان سے معافی مانگی جا سکتی ہے، مر گئے تو کیا کرنا، ان کے حق میں باخدا استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال ماں باپ زندے ہوں تو بہت بڑی نعمت ہے، اور بولتے ہیں ماں باپ جب چلے جاتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں دنیا میں۔ اب مثال کے طور پر سمجھو ماں کا انتقال ہو گیا، سوتیلی ماں آتی، وہ سلوک نہیں کرتی۔ ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ جب ان کی ماں کا انتقال تو بہت روئے، ایک چیز بولے آج جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ماں باپ کی ذکر آتا نا دل نرم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کا ذکر آتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کا بھی تذکرہ فرماتا، حضرت غور سے سنیے، عیسیٰ کا تذکرہ کرتا، حضرت یحییٰ کا بھی تذکرہ کرتا، بولتے جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا اس کا دل نرم رہتا ہے، جو اپنی نگاہیں بچھا کر بات کرتا ہے اس کا دل نرم رہتا ہے۔ کہا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور جو اپنے ماں باپ سے حسن سلوک نہیں کرتا ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ آیتیں ہیں مدینہ کے عالم دین ہیں محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ، اس وقت کبار علماء میں شمار ہوتا ان کا۔ ان کے ساتھ ایک آدمی آ کر بولا شیخ مجھے آپ ایسا کرو دل نرم ہونے کے لیے نسخہ بتاؤ۔ کیا کرنے کے لیے؟ دل نرم ہونے کا نسخہ بتاؤ۔ تو بولتے ہیں وہ شیخ، میں شیخ کے ساتھ کار میں سوار ہوا، انہوں نے ایک بات بولے والدین سے حسن سلوک کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کہاں ہے، تو بولے وہ سورہ مریم میں ہے۔ حضرت عیسیٰ دل کے نرم تھے اس لیے کہ وہ اپنی والدہ سے حسن سلوک کرتے تھے، اور حضرت یحییٰ کا دل بھی نرم تھا اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ماشاءاللہ حسن سلوک کرتے تھے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت بھرے پڑے ہیں والدین حسن سلوک کرنے کی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کہاں تک ان کا احترام کرتے، کہاں تک ان کی عزت کرتے، کہاں تک ان کی خدمت کرتے۔ ہوتا نا یہ جملہ آپ سنے ہوں گے
ایک ماں کیا کرتی ہے ماشاءاللہ سارے بچوں کو پالتی ہے، مگر یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ بھی ماں کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، عرب میں یہ واقعہ پیش آیا، رلا دیتا واقعہ ہے۔ ایسا ہوتا یہاں لوگ لڑ لیتے، تو رکھ لے اماں کو، تو رکھ لے بابا کو، میں نہیں رکھتا، کیا میں کیا ہوں اکیلا؟ ہاں وہاں کیسا ہے، شاید کسی کا واقعہ ہے، وہ میں خالی فوٹو دیکھا لیکن وہ ویڈیو نہیں ہے اس کی۔ وہاں ہوا مسئلہ، بھائیاں میں رکھ لے تو مل کے لڑ لے رہی، یہاں نہیں رکھ لے تو لڑ لیتے ہیں، وہاں میں رکھ لے تو مل کے لڑ لے رہی۔ اللہ اکبر، دو بھائی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے کورٹ میں گئے، پتہ نہیں کہاں کا واقعہ ہے، وہ ہے یوٹیوب میں، گئے تو بولے کیسا، تو کیا ہوا، اس نے کیا فیصلہ دیا، ایک بھائی کے حق میں فیصلہ دے دیا، ابھی نہ خوش ہو جانا۔ اللہ اکبر، جب وہ کورٹ میں واقعہ پیش آیا تو چونکہ اور ایک بھائی کے حق میں جو ہے ماں نہیں آئی، زار و غدار ہوا۔ تو اس طریقے سے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں، انمول چیزیں ہیں، اور وہ دنیا میں جب ایک مرتبہ چلے تو دوبارہ نہیں ملتے، حقیقت ہے یہ۔ تو ماں باپ سے حسن سلوک ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے جب تک زندہ ہیں، ان کی خدمت کرنا، اور خدمت میں اور کیا کیا آتا ہے، ان کے ساتھ حج کرنا، ان کے ساتھ عمرہ کرنا، اگر وہ انتقال کر گئے تو ان کی طرف سے ماشاءاللہ چیزیں کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے والدہ کا ہارٹ میں انتقال ہو گیا تو آ کر پوچھے کیا کرنا، اللہ کی نبی نے کہا ان کی طرف سے پانی کا انتظام کرو، اور زندے ہوتے ہوئے بھی دن میں 5 مرتبہ ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرنا، اور ان جب زندہ ہیں تو ان کے جو ہے خدمت کرتے ہوئے یہ نہیں کرنا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا درجہ اسلام میں اتنا بڑا ہے کہ وہ تمہارے گندگی کو دور کرتے ہیں۔ بچپن میں ہم بچے ہوتے نا تو کیا باپ بھی ہمارا پیشاب پاخانہ دھلاتا، ماں بھی دھلاتی، حقیقت ہے یہ۔ اچھا، ماں باپ بڑے ہوئے، اللہ کرے نہ کرے کہ ماں باپ بستر کے ہو گئے، تو ہم کیا کرتے، باہر سے کام والوں کو بلا کے اپنے ماں باپ کو پیمپر بدلاتے ہیں۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ بچپن میں ہمیں غلاظت سب دور کریں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ماں باپ کی خدمت کا موقع دیا تو اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ کیسا، مثال کے طور پر جو ہے بیڈ میں پیشاب کر لے رہے، سب کر رہے ہیں، اور خصوصاً جوانی کی حالت میں تو الحمدللہ انہیں دیکھ لیتے۔ قرآن جو بولتا ہے کہ بڑھاپے میں گئے تو ان کو سنبھالنا آسان ہے، جیسا کہ کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے یہ کہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا، ان کے پاس پیسے نہیں رہتے، سب کچھ ہوتا، اس وقت پریشانی ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کا ادب کیسا ہے، دیکھو سعودی عرب کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی اپنے جو ہے شیخ سے سوال کرتا ہے، دیکھو سوال کرنے کا انداز کتنا خطرناک ہے، انہیں بولتا میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، انہیں بولتے دوبارہ سوال دوہرا، میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، اچھا اور ایک بار سوال دوہرا، میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، کیا ہے بھائی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں اپنے سوال کرنے جا رہا ہوں، روک ڈل رہی۔ اللہ اکبر، وہ شیخ کیسے رہیں گے، انہوں نے بولے یہ سوال کا انداز اچھا نہیں ہے، یہ میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، بولے تو تمہارے والدین تمہارے محتاج جیسے کا معلوم ہو رہا ہے اس میں، ایسا بولو میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں، سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسا یہ ہے۔ اور آج کی مصروف ترین دنیا میں دیکھتے ہیں انسان اپنے ماں باپ کے لیے وقت بھی نہیں دیتا، ایسا موبائل میں، کمپنی میں، جاب میں اتوار آتا ہے تو وہ بھی بیویوں کی نظر ہو جاتا ہے، بچوں کی نظر ہو جاتا ہے، انسان اپنے ماں باپ کے لیے سلوک بھی نہیں کرتا، بلکہ ایسا ہے ہمارے گھروں میں بڑے لوگ بھی ختم ہو جا رہے ہیں، نہ دادا نہ نانا نہ دادی نہ نانی، پہلے بیٹھتے تھے ماشاءاللہ، ایک بوڑھی ایک بوڑھا بیٹھ کر ماشاءاللہ پورے گھر کو کنٹرول کرتے تھے۔ آج کل کیا ہے، بوڑھے ہوئے تو اولڈ ایج ہوم میں جا کے چھوڑ دو، ہر جگہ بناتے بھی ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور یہ بنات رکھیں اگر میں اپنے والدین کا نافرمان، میرے ہونے والی اولاد میری نافرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جو 2 گناہ ایسے ہیں جس کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، ایک تو ظلم ہے اور دوسرا والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے جنت میں نہیں جائے گا پہلے مرحلے میں۔ یہ سب ساری چیزیں ہیں، زندہ ہوں تو ان کی کیا کرنا، احترام کرنا، اور اپنے بچوں میں اپنے دادا نانا کا احترام ہی بتانا کہاں ہے۔ اور
یہ ذمہ داری بنتی ہے بہو اور داماد کی کہ دونوں میں بیلنس لے کر چلیں. ساس سسر بھی اسی میں آتے, مکمل طور پر ان کا بھی احترام ہونا چاہیے, اور دنیا میں رہیں جب بھی تو کیا کرنا, ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا. کتنا دعا کرنا, شاید اللہ کا احسان بھی چکا نہیں سکتے, نبی کا احسان بھی چکا نہیں سکتے, اور والدین کا حق بھی چکانا مشکل ہے. ان کا احسان چکا سکتے نہیں چکا سکتے. دلیل کیا ہے دیکھو, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ واقعہ کعبۃ اللہ کا ہے. ایک ماں اپنی ماں کو یہاں بٹھا لیا ہے, کہاں, کندھے پہ. آج بھی ایسے واقع نظر آتے, دیکھیں آپ لوگ, حج کرنے والے عمرہ کرنے والے یہاں ماں کو بٹھا لیتے ہیں, ماشاء اللہ بٹھا لے کے گھوم رہا. عبداللہ ابن عمر زور سے دیکھتے ہیں یہ ماں کو اوپر بٹھا لیا ہے, تو بلا کے پوچھے اے یمن کا آدمی تھا, وہ بولے تم حق ادا کر دیے سمجھے کیا؟ انہیں بولا ہاں. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر نے ایک جملہ کہا, یہ کہا تمہاری ماں نے جنتے وقت جو تکلیف محسوس کی شاید تم اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. یہ ہے ماں باپ کا درجہ. تو ان کے بارے میں گفتگو کرو تو دل نرم ہو جاتا ہے. یہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں, انمول ہیں. جب ایک مرتبہ گم ہو جاتے ہیں دوبارہ ملتے نہیں. لہذا جب تک زندہ ہیں ان کی قدر کرنا, اور مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کرنا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ درجہ بڑھاتا ہے. بلکہ روایت ہے ابن ماجہ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ بڑھاتا ماں باپ کا. پوچھتے کئی درجہ بڑھ رہا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, باستغفارک ولدک لک, تمہارے بچے تمہارے حق میں استغفار کر رہے ہیں, اس لیے جو ہے ماشاءاللہ درجہ بڑھ رہا ہے. آج کل تو حالت ایسی ہے, ماں باپ کا انتقال ہو گیا بس دفن کر ڈالے, ادھر دعا کیا بھی نہیں, وہاں کے تو کچھ کام کر ڈالے. اور والدین انتقال کر گئے تو ان کی طرف سے حج کرنا, عمرہ کرنا, دعا کرنا. اور یہ بات یاد رکھیں, والدین اگر چلے گئے تو والد ہوتا نا, اس کے چاچا اور طیبہ سے حسن سلوک کرنا, یہ بھی تعلیم دی گئی ہے. چچا طیبہ, طیبہ کا تو بڑے بھائی, چاچا کا تو چھوٹے بھائی. اور اگر ماں مر گئی تو کیا کرنا, وہ خالہ کے حسن سلوک کرنا. ہمارے پاس مشہور حدیث ہے, الجنت تحت اقدام الامہات, کہ ماؤں کی خدمت علیہ جنت ہے. مگر یہ روایت اس الفاظ سے صحیح نہیں. کیا ہے وہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, بولے یا رسول اللہ میرے سے غلطیاں بہت ہو گئی. کہتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کیا غلطیاں بہت ہو گئے, غلطیوں کا کفارہ بتاؤ. آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے؟ بولے ماں نہیں ہے. تو کہا حل لک من خالہ, کیا تمہاری خالہ ہے؟ آپ نے فرمایا فبرھا, تم اس کی جو ہے کیا کرو, خدمت کرو. فإن الجنت تحت رجلیہا, کہا کہ ماں اور خالہ کے قدموں تلے جنت ہے. یہ نسائی کی صحیح روایت ہے. تو ہم جب بھی دعا کریں تو ماں باپ کے حق میں دعا کریں, اور ان کو مارنا, بھیجنا, ان کو جھڑکنا, تکلیف دینا, بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, چڑچڑاپن آتا ہے, برداشت کرنا. آج کی نسلوں میں نہ صبر ہے نہ کچھ ہے. انسان کیا کرتا ہے, اپنے والدین سے بدسلوک کرتا ہے. اور جو لوگ والدین سے سلوک کرتے ہیں ماشاءاللہ زندگی میں اللہ برکت دیتا ہے. اللہ اکبر. کیسی برکتیں ہم دیکھتے ہیں. جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے چھوڑ کر آتے ہیں اللہ بہت اونچا اٹھاتا ہے. ایک دو مثالیں دیتا ہوں آپ کے سامنے. محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ, یہ بہت بڑے عالم دین ہیں. جس دن ان کا درس مدینے میں ہوتا پورے فلیٹاں فل ہو جاتے, اور جنہیں درس دینے آئے تو ان کے پیچھے 1000 آدمی رہتے خالی چومنے پکڑنے ان کو. اللہ کے ولی انہوں کیا کرے, اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے جو ہے کیا ہے, انہوں جو ہے شادی نہیں کرے. اللہ تعالیٰ اتنا علم دیا ماشاءاللہ, اونچے اڑ گئے. اور ہمارے عمرآباد کے بھی استاد ہیں, کون ہیں, دکتر سعید وانم بڑی کے. ان کو بھی مدینہ جانا تھا فرسٹ کلاس میں. 85 کے فارغ ہیں انہوں, جانتے ہیں آپ لوگ 85 کے فارغ ہیں. جب انہوں مدینہ جا رہے تھے تو شاید والدہ زندہ تھی, تو بولے والدہ کی وجہ سے نہیں گیا میں. ماشاءاللہ نتیجہ کیا ہوا, الحمدللہ ان کے اندر مدنیوں کی صلاح سے بھی زیادہ صلاحیت. یہ دو مثالوں سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں. اور والدین پر خرچ کرنا بھی چاہیے. ہم نہ کتا کھلاتے پلاتے, ہمیں دینے گئے تو نہ کرالتے. اور خصوصاً اگر زندہ ہو تو عید کے موقع پر ان کے لیے کپڑے دینا, ساری چیزیں کرنا, یہ بھی بہت ضروری ہے. اور ان کو جواب نہیں دینا, کبھی الٹا سیدھا باتیں نہیں کرنا. بہرحال بہت طویل موضوع ہے. کہنا یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ زندہ ہیں تو ماشاءاللہ بہت بڑی نصیب, ظاہر نصیب. اگر وہ نہیں ہے تو ان کے مغفرت کے لیے ہمیشہ سجدوں میں دعا کرنا. ابن عثیمین رحمہ اللہ بولتے, رمضان کے موقع میں اپنے والدین کے نام پر صدقہ دینے سے افضل ہے ان کے حق میں دعا کرنا.
تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب تمام لوگوں کو اس پر عمل و توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین مغفرت جو ہے انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, بشری لغزشوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ان کے بچوں پر تاثیر باقی رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی طرح اسلاف کی طرح اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کے حتی مقدر اور جو ہے کوشش کا توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.